سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ دینداری کی طرف راغب کر دینے کے بعد کجی اور گمراہی کی طرف مت موڑنا، ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں موت دینا۔ اے اللہ تیرے دین کو سیکھنے کی یہ ادنا سی سعی اس میں برکت ڈال دے، ہمارے اس تھوڑے سے وقت میں برکت ڈال دے۔ اے میرے مالک ہمیں ہدایت دینا، ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا، قرآن کریم کو ہمارے حق میں دلیل بنانا، ہمارا وکیل بنانا، آخرت میں میرے مالک اور اس دنیا میں دونوں جہانوں میں ہمیں سرخرو فرمانا، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک یہ کتاب ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، ومما اور جو کچھ، ومما اور مما سے، پھر دوسرا ماں آ گیا، ڈبل ماں ہے نا، اوپر شاد ہے، جو رزقنا رزق دیا، نون کھڑی زبر نہ، ہم نے ہم ان کو، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہی لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما جو کہ انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر ہم یوقنون ہم وہی ہیں جو یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ ہم ان آیتوں کو دیکھ لیں، پہلے ان کے ترجمے کو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا۔ سمجھنا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ اپنا تعارف اس طرح سے کرواتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اچھا اب ہم نے اس چیز کو، اب آپ سب کے سامنے قرآن پاک کھلے ہوئے ہیں، اس چیز پہ آپ نے دیکھنے غور کرنا ہے کہ یہ جتنی چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں نا ان آیات میں، ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم اسکپ کرتے ہیں تو پھر قرآن پاک جو ہے یہ ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں، ان کو ہم نے اچھا سا سمجھنا ہے، ہم نے ان کے پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم فالو کریں گے تو اس کتاب سے ہم روشنی پا سکیں گے، اس کتاب سے ہم رہنمائی پا سکیں گے اور ہم تقویٰ کا جو مقام ہے اس تک پہنچ سکیں گے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ الذین یؤمنون جو کہ ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب یہ ہے نا کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی، انویزیبل چیز، تو ایمان بالغیب ہی ایمان کامل ہوتا ہے، اس چیز کو ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں غیب میں بہت اس کے مفہوم میں بے حد وسعت ہے۔ اب آج جب میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ یعنی اس چیز کا مذاق لوگ تو بس استغفار آج کل اڑا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس طرح کی باتیں اور پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد قرآن ہی سے ان کو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم درست کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کیسا عجیب فطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے غور و فکر کرو، تو ہم نے تو غور و فکر کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو جبکہ قرآن نے تو شروع میں ہی کہہ دیا ہے
کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم نے کیا کرنا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے. اور غیب میں کیا آ جاتا ہے، غیب میں تو اللہ کی ذات بھی تو چھپی ہوئی ہے نا، پوشیدہ ہے. اور پھر غیب میں جو ہے جو تمام ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان جو ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ انسان جو ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ حجابات میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب روح کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے تو اس سے عہد لیا تھا نا، الستو بربکم پوچھا گیا تھا، اور پھر وہ اپنے رب کو پہچانتی تھی. لیکن اب کیا ہے کہ اب حجابات ہیں، اور پھر اس نے اب اس چیز کو کھوجنا ہے، اپنے رب تک پہنچنا ہے. اور رب تک پہنچنے کے لیے قرآن ہمارے پاس ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے اگر تم نے روشنی اور ہدایت پانی ہے تو یہ باتیں جو ہیں ان کا تمہارے اندر ہونا ضروری ہے. غیب پر غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتا دی، ٹھیک ہے، جو احادیث میں ہمیں بیان کر دی گئی باتیں، اس کے اوپر ہمارا منوان یقین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کو ہم نے کیا کہا، سمعنا واطعنا، کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کی، ہم نے اس کو مان لیا. اب غیب جو ہے اس کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ فرشتے تو نظر نہیں آ رہے نا، لیکن اللہ نے کہہ دیا، ہم تک یہ بات پہنچ گئی. پھر غیب کا جو معنی ہے، اس میں اتنی دیکھیں کہ وسعت ہے، اس کے مفہوم میں اتنی وہ ہے، کیا کہنا چاہیے کہ غیب جب انسان مرتا ہے تو اس کے حجابات جو ہے نا اٹھ جاتے ہیں. یہ آپ نے سنی ہوگی بات کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ایون کہ اگر وہ کسی قبر کے پاس سے بھی وہ بچے کو کہتے ہیں نا قبروں کے پاس نہیں لے کے جانا چاہیے، کہ وہ اس کے آنکھیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں. وہ جو چھوٹا سا بالکل نوزائیدہ بچہ ہے، وہ اس کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا یعنی ہے سب. اب بچے خود سے خود مسکراتے ہیں سب کچھ. پھر جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اوپر حجابات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ جب بالکل موت کا ٹائم آتا ہے تو تب بھی یہ حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید کبھی زندگی میں کسی مرنے والے کے اگر آپ قریب ہوں تو وہ کچھ عجیب باتیں کرتے ہیں. میرا خود ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ موت سے چند لمحے پہلے جو ہے نا، وہ بزرگ عجیب سی ہمارے بزرگ تھے، تو وہ ان کی وفات کے ٹائم میں بالکل ان کے قریب موجود تھی، تو وہ ایک دم انہوں نے عجیب باتیں شروع کر دی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میری امی نے فوراً جو تھا وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ، لیکن ہوتا ہے. ہاں لیکن ہاں جن کو اللہ تعالیٰ دے وہ نظر آنے اور فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح میری اپنی امی نے کہا تھا کہ پردے ہٹا دو اور مجھے یاسین شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ توبہ قبول ہوتی ہے کب تک، سانس اکھڑنے سے پہلے تک. یعنی جب اس سچویشن میں ہم پہنچتے ہیں نا، جب سب نظر آنے لگتا ہے، تو پھر جو نیک لوگ ہیں ان کے جو زبان ہے اس کے اوپر کلمہ شروع ہو جاتا ہے، وہ فوراً کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. اور جن کی دنیا داری میں زندگی گزری ہے وہ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ جب وہ حجابات اٹھتے ہیں تو اس وقت جو ایمان، اللہ نے کیا کہا کہ اس وقت سانس اکھڑنے کے بعد کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. بالکل آپ دیکھیں کہ جب جو تھا فرعون جو تھا، اس نے جب دیکھا موسیٰ کا لشکر جو ہے وہ گزر گیا ہے اور اس کو نظر آیا کہ اب میں تو ڈوبنے والا ہوں، وہ سب رستہ ختم ہو رہا ہے، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا. تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی. کہ غیب پر جب اس نے ایمان نہیں لایا تو دیکھنے کے بعد جب وہ لایا تو توبہ قبول نہیں اس کی. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے وہ کفار جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے نا کہ فرشتوں کے جھنڈ ہمارے سامنے کیوں نہیں اترتے اور ایسے کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا یہ سب کچھ کرنا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. ایمان کس کا معتبر ہے، جو دیکھے بنا لائے، جو اس تک دعوت پہنچی اور وہ اپنے قلب سلیم کی آواز سنے. دیکھیں دل کی آواز کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اپنے قلب سلیم کے اوپر اس کا دل گواہی دیتا ہے، اور جب اس کا دل گواہی دے دے تو پھر وہ اس اسلام کو قبول کر لے. لیکن اگر وہ اس کو قبول نہیں کر رہا تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ ہٹ دھرمی میں پڑا ہوا ہے. اور جب وہ اس کو سب کچھ دکھایا جائے گا، سانس اکھڑنے کا وقت آ جائے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے. اور یہ اس امت کے اوپر یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس امت کی جو توبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ
چھپے چھپے ہی قبول کر لیتے ہیں. ہماری وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ بھی ہم نے بیان کیا تھا نا، سنا تھا کہ وہ ان کی توبہ کے لیے کتنے سخت ان کے اوپر احکامات تھے کہ کیسے ان کو اس کی وہ فدیہ دینا پڑتا تھا، تو پھر ان کی توبہ قبول ہوتی تھی. اور ہمارا کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ ہم جتنے بھی ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں، ہم اقبالی مجرم بن جائیں، ہم رات کے اندھیرے میں اللہ کے آگے رو لیں، کسی کے سامنے، جیسے عیسائیت میں ہے کہ وہ اپنے پادری کے سامنے جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہم الحمدللہ تنہائی میں چھپ کے اپنے رب کے آگے اقرار کر لیں، اقبالی مجرم بن جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں. پھر یہ ایمان بالغیب سے مجھے ایک اور صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت خزیمہ جو تھے، ایک صحابی رسول تھے. ایک مرتبہ ایک شخص جو تھا وہ مکہ میں یہ مدینہ شریف کا واقعہ کہ وہ ایک شخص وہ جو لینے اونٹ بیچنے آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا، تو آپ نے اس کے ساتھ سودا طے کیا، اور جب پیسوں کی باری ہے تو آپ نے کہا کہ تم یہاں رکو، میں تمہیں پیسے لا کے دیتا ہوں. آپ پیسے لینے گئے ہیں گھر سے، تو ان دا مین وائل اس نے کوئی اور، اس کو اچھی آفر مل گئی، کوئی اور شخص آیا تو اس نے کہا کہ تم مجھے دے دو. تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں تو بیچ چکا ہوں. اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو. اس کو لالچ آ گئی، تو اس نے زیادہ پیسوں کے عوض اس نے کہا کہ میں پھر اس کو کیا کہوں گا جو میرے ساتھ سودا کر کے گیا. اس نے کہا تم مکر جانا، یہاں کون سا کوئی گواہ موجود ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کے آئے تو وہ شخص مکر گیا. اب وہ مکرتا ہے تو اس نے کہا کہ اب یعنی اس کے کون ہے، کوئی گواہ لے کے آؤ. آپ نے کہا تمہارے میرے ساتھ ہوا تھا وعدہ، سودا طے ہوا تھا. اس نے کہا کون گواہ ہے، کوئی گواہ نہیں ہے ادھر. اور اس کو پتہ چلا، جب لوگ اکٹھے ہوئے اس کو پتہ چلا کہ یہ تو رسول ہیں، اور اس نے کہا تم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ لے آؤ، تمہاری شریعت کیا کہتی ہے. تو کہا گیا کہ ہماری شریعت میں تو گواہ ہے. اس نے کہا پھر گواہ لے کے آؤ، تو تم تو اپنی شریعت پہ ہی پورے نہیں اتر رہے ہو. تو پھر ایک وہاں پر صحابی موجود تھے حضرت خزیمہ، انہوں نے گواہی دی، بن دیکھے گواہی دی. تو جب انہوں نے گواہی دی تو پھر کیا تھا کہ وہ جو سودا تھا وہ مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے بعد میں خزیمہ سے پوچھا کہ تم تو وہاں نہیں تھے، تم نے بن دیکھے میری گواہی دی. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کو دیکھے بنا اس پہ یقین کیا، ایمان لائے صرف آپ کی وجہ سے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حضرت خزیمہ کے بارے میں یہ اتنی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ آج کے بعد جو اسلام کا قانون ہے نا، 2 گواہیاں ہوں گی، تو جہاں ایک خزیمہ ہوگا وہاں ایک گواہی ہوگی. یعنی خزیمہ کی گواہی کو معتبر کر دیا گیا کہ پھر کیا ہے کہ پھر جہاں خزیمہ گواہی دے دیں گے وہاں دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہی واقعہ جب ہم آگے جاتے ہیں سورۃ توبہ کی جو اتنی خوبصورت آیات ہیں، آخری 2 آیتیں سورۃ توبہ کی ہے نا، کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اور اس میں جو اس کی آخری آیتیں میں کہتی ہوں وہ پوری کی پوری وہ جو توکل ہے اس کا خلاصہ اس میں ہے. تو یہ جو 2 آیتیں جب قرآن کو مرتب کیا جا رہا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، تو ان 2 آیتوں کے لیے 2 گواہ نہیں مل رہے تھے. تو کیونکہ ہر آیت جب پیش کی جاتی تھی تو اس کے لیے پورا کرائٹیریا بنایا گیا تھا، گواہ طلب کیے جاتے تھے. جب یہ آیتیں آئیں تو جو صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیتیں سورۃ توبہ میں ہیں اور اس کے آخر میں آتی ہیں، اور ہم نے اس طرح جب دورہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو آپ نے یہ آیتیں پڑھی تھی، اب وہ ایک شخص تھا گواہی دینے والا. تو میں کہتی ہوں کہ ہم ان 2 آیتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اگر حضرت خزیمہ کو یہ اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو پھر کیا تھا کہ 2 بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے اس کی گواہی کے لیے. تو وہ شخص کہہ رہا تھا، جو صحابی جن کے پاس سے آیتیں تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں. اب دوسرا گواہ نہیں تھا، تو اس کو یعنی اس کے لیے جو شخص کہتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اس کے لیے پھر آگے 2 گواہ ہوتے تھے. تو پھر کیا تھا کہ حضرت خزیمہ تک بات پہنچی. انہوں نے جب یہ آیتیں سنی انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. تو یہ 2 آیتیں ہمیں حضرت خزیمہ کی وجہ سے آج قرآن میں موجود ہیں، ورنہ اگر گواہ نہ ملتے تو کرائٹیریا اتنا سخت تھا، یہ نہ اندر شامل کی جاتی. تو ان کی گواہی ایک گواہی تھی، تو اس کے بدلے میں پھر یہ سورۃ توبہ کے آخر میں یہ آیات رکھی گئیں. مطلب کہ جو بن دیکھے کا ایمان ہے یہ بڑا معتبر ہے، اور اس کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے. کیوں ہم کہتے ہیں ہمارے اللہ نے کہا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچ گئی تو ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں. اب بن دیکھے کے ایمان کو ہم نے دیکھا کہ جب انسان کے اوپر کیا کہنا چاہیے،
موت کا آخری ٹائم آئے گا، پردے اٹھ جائیں گے، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کی اس وقت کوئی بھی ہم چیخیں ماریں، کچھ بھی کہیں کہ اب تو فرشتے آ گئے، تو پھر کلمہ پڑھے تو کوئی پھر کلمے کی توفیق ہی نہیں رہتی۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا جن کی غم کے عالم میں، جن کو اب پڑھائی جو ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر بھی ایک مثال یاد آتی ہے، وہ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک طوطا پالا، تو اس نے اس کو بڑی محنت سے کلمہ سکھایا، وہ کلمہ رٹوا دیا، وہ پڑھتا رہتا تھا، تو اس کو بلی کھا گئی، اور وہ ٹیں ٹیں زور زور سے بلی کو دیکھ کے ٹیں ٹیں اس نے کیا، اس نے آگے دیکھا تو وہ بلی اس کو ختم کر گئی تھی، تو وہ بڑا رویا شخص۔ تو اس نے کہا کہ پھر وہ اپنے جو اس کے جو آگے بزرگ تھے ان کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے ساری زندگی اس کو کلمہ سکھایا اور یہ کلمہ ہی پڑھتا تھا، مجھے دکھ یہ ہے کہ جب موت آئی تو یہ ٹیں ٹیں کرنے لگ گیا، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں میرا کیا بنے گا کہ ہم بھی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارا جب موت کا ٹائم آئے تو ہمارے پتہ نہیں زبان پہ آئے نہ آئے۔ تو جو اس کے بزرگ تھے اس نے ان کو کہا کہ کلمہ جو تھا تم نے طوطے کو رٹوایا تھا، اس کے اندر نہیں اترا تھا، تو اگر اندر اتر جاتا تو پھر کیا تھا کہ پھر وہ ٹیں ٹیں نہ کرتا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم جو دین کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا صرف رٹا ہی ہے، اللہ کرے کہ یہ ہم سب کے اندر اتر جائے۔ میری آنکھوں دیکھا واقعہ خاتون موت کا گھر تھا، اس کو ہم پڑھا رہے ہیں، وہ کہتی مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، میری زبان پہ نہیں آ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے، اس کو بیٹھے کوئی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میری زبان پہ نہیں آ رہا۔ تو جو خوشیوں میں جو ہر وقت ہمارے دل کی آوازیں نکلتی ہیں نا، جب موت کا ٹائم آنا ہے اس وقت ہم نے وہی ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اپنے دل کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر پہ ہم لگا لیں، اپنی ہر تنہائی میں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ جب موت کا وقت آئے تو اسی حالت میں پھر ہم لوگ اللہ کے پاس جائیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اس کو ہم نماز کے چیپٹر میں ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، ومما، اور جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کو خرچ کرنا جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس کو یہ کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ ایک تو جب مال آتا ہے نا تو انسان کے اندر مال کی محبت بھی آتی ہے، ہر چیز کی ایک خوبی ہے نا، تو مال کی یہ خوبی ہے کہ جب مال نہیں ہوگا تو محبت بھی اتنی نہیں ہوتی، ہمیشہ جس کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اس کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے، وہ زیادہ بخیل ہو جاتا ہے۔ تو رزق کو جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اس کو خرچ کرو، اس کے حصے مقرر کر دیے گئے کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، خیرات، سارا بتا دیا گیا نا ہمیں، تو رزق کو خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ کے اوپر توکل کو بڑھاتا ہے۔ ایک تو ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر فرض ہے یہ زکوٰۃ دینی اور صدقات دینے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کو ہم خرچ کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ کمی آ جائے گی، تو اس کمی کے خیال کو ہم کیسے جو ہے وہ رد کرتے ہیں، اس کو ہم یہ سوچ کے رد کرتے ہیں کہ یہ میرے رب نے دیا تھا اور وہی اور بڑھائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے لیے کرتا ہے تو میں پھر اس کو کتنے گنا بڑھا دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہ والی جو بات جب پیدا ہوتی ہے تو ہمارے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ توکل پیدا کرتی ہے، اور توکل کیا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ۔ اللہ کو توکل کرنے والے لوگ بڑے پیارے ہیں۔ دیکھیں رزق کے بارے میں کہا گیا نا کہ 9 حصے رزق جو ہے وہ کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، اور 1 حصہ نوکری میں ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں نا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ 1 حصہ صرف نوکری میں ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ 1 حصہ کیوں نوکری میں، اپنے ٹیچر سے یہ بات میں نے کی کہ 1 حصہ کیوں نوکری میں، زیادہ کیوں تجارت والے کو کیوں زیادہ ملے گا؟ تو انہوں نے کہا اس میں توکل زیادہ ہوتی ہے، اس میں توکل زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو کہتے دیکھو یہ ہماری کینٹین والا صبح سے سموسے بنانے شروع کرتا ہے، کس بھروسے پہ بنا رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ بریک میں سارے بک جانے ہیں، وہ بھروسہ کر رہا ہے نا اللہ پہ۔ تو اسی طرح کاروباری اٹھ کے صبح اپنی دکان کھولتا ہے تو اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا، اور نوکری والے کی توکل تھوڑی سی اس کا لیول نیچے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی کام تو میں نے کرنا، پیسے مجھے مل جانے ہیں، بد نیتی سے کروں جیسے بھی کروں، تو وہ توکل کا لیول۔ تو اللہ کو کیا، اللہ کو توکل بڑی پسند ہے، بڑا بھروسہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے اوپر ہم بھروسہ رکھیں، اور اللہ کہتا ہے نا کہ جب میرے اوپر بھروسہ کرو تو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ،
پھر اللہ تعالیٰ رستے کھولتا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کی جن کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، ان کی پہلی ہم نے خوبی کیا پڑھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسری خوبی کیا پڑھی کہ وہ، اب آپ نوٹ کرتے جائیں خوبیاں. دوسری یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری کیا ہے کہ جو اللہ نے رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور ضمناً میں بات عرض کروں کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ بہت ظالم چیز ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو رزق کی دعا ہمیں بتائی ہے، اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ اللہم مکفنی بحلالک، اللہ تو میری کفایت کر حلال سے. اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک، بچا لے مجھے حرام سے. واغننی بفضلک، اور اے اللہ تو مجھے بے نیاز کر دے. غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، کہ اللہ تو مجھے بے نیاز کر دے اپنے سوا سب سے. رزق، بزرگ کہتے ہیں کہ رزق ضرور مانگو اللہ سے، لیکن ساتھ کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھا کرو کہ اللہ رزق مجھے دے لیکن مجھے اس سے بے نیازی بھی دے. جب مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دیکھیں فتنہ پیدا ہوتا ہے، شر پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے نا پھر اس کے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے. مال کسی کا بھی نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے. تو مال کی جب بھی رزق کی ہم دعا مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، تو ساتھ کے ساتھ اس مسنون دعا کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ رزق ضرور ہمیں دے، برکتوں والا دے، لیکن وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، اللہ تو ہمیں اس سے بے نیازی بھی دے کہ ہم اس کے وہ جو شر ہے، اس کا مال کا بھی فتنہ ہے، مال کا بھی شر ہے، کہ ہم اس کے شر سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. والذین یؤمنون، یہ تین باتیں ہو گئیں. اور پھر آگیا، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل، جو کہ ان پر نازل کیا گیا، الیکا، جو کہ نازل کیا گیا الیکا آپ پر، کیا آپ پر نازل کیا گیا؟ قرآن پاک. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا من قبلک، اس سے قبل، یعنی آپ سے پہلے، قبلک کاف زبر کا آ گیا، جو نازل کیا گیا قبلک آپ سے قبل، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی تھی ان پر بھی ایمان لانا ہمارا اتنا ہی ضروری ہے. ہم اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، جو پہلے رسول ان پر ایمان لاتے ہیں، جو کتاب نازل کی گئی آپ پر اور جو کتابیں نازل کی گئی پہلوں پر، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ والی بات جو ہے، ہم قرآن کو پڑھیں گے تو دوسرے مقامات پر بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، یعنی یہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ پرانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اچھا، اب کن باتوں پر ایمان؟ کتاب جو ہے انہوں نے اپنے تمام صحیفے جو ہیں پرانے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اچھا، جو تبدیل ہوئے وہ پھر ٹکراتے ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ٹکراتے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ابھی بھی اصلی حالت میں موجود ہیں جو نہیں ٹکراتی. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے جو انبیاء کے قصے ہیں، پرانے جو بنی اسرائیل کے بہت سارے ہمارے قرآن میں واقعات آئے ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہمیں پیچھے ملتی ہیں پچھلی کتابوں میں. تو جب ہم تفصیل جن تفاسیر میں بہت تفصیلاً ذکر آتا ہے، ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو واقعات بیان کیے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات کی ڈیٹیلز بیان کی ہیں، تو جب ہم ان کے حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر پرانی کتابوں کے حوالے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ ان کے اوپر ہمیں ایمان لانے کا قرآن نے کہا ہے. اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اب یہ والی ہے، وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں یوقنون کا لفظ آیا ہے، پیچھے سب جگہ کیا آیا تھا؟ ایمان آیا تھا. پیچھے ایمان آیا تھا نا، جو ایمان لائے غیب پر، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے رزق کیا، جو ایمان لائے پہلے کتابوں پر، قرآن پر. اب یہاں آ گیا آخرت پر یقین. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو ایمان کی جو یقینی کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان کی آگے کس میں آ جاتی ہے نا، ایک آنکھوں دیکھا ایمان ہوتا ہے، ایک سنا ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عین الیقین جو سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، بالکل آنکھوں دیکھا جو ایمان ہے وہ کس پر؟ آخرت پر. اتنا اس کو زیادہ ایمفسائز کیا گیا. کیا وجہ؟ کہ پوری کی پوری جو اسلامی تعلیمات ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین ہو. کیونکہ اگر ہم آخرت سے دیکھیں، جب یقین اٹھ جاتا ہے تو پھر عمل اور سب کچھ ہی اٹھ جاتا ہے. پھر جو بیچارہ اس دنیا میں دھتکارا گیا ہے، مایوس ہے، اس کی مایوسی آخری حد تک پہنچ جائے گی کہ میری تو دنیا ہی خراب، آخرت تو ہے ہی کچھ نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگ جو خودکشیاں، مایوسی، اللہ نے تو کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے کتنے سال پہلے ذکر کیا گیا اس حدیث میں کہ بہت زیادہ وہ سالوں کا ذکر ہے کہ کتنے سال پہلے مجھے وہ لوگ ملیں گے کہ جو دنیا میں غریب تھے.
آپ نے کہا وہ بڑی طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خوشحال عورتوں سے ان کی شادیاں ہوں گی، اور جنہوں نے اپنی خواہشات جو تھی وہ پوری نہیں کر سکتے تھے، یعنی غربا غریب. کیونکہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو کتنے سال ہر سال ادھر اپنے حساب کتاب میں ہی پھنسے رہیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے غریبوں سے بڑی محبت تھی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ جو غریب ہے اس کے لیے بھی اس جو آخرت کا ایمان ہے یہ بڑی روشنی دیتا ہے، اس کو بڑی قوت دیتا ہے کہ اگر مجھے اس دنیا میں کچھ باتوں سے محروم رکھا گیا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے بڑا نوازیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ عمل پورے کے پورے ہمارے اعمال، کبھی کبھی ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہمارے اندر مایوسی آنے لگتی میری کیوں نہیں قبول ہوئی. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کے لیے رکھتا ہے کہ اب آخرت میں کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے دعائیں مانگی تھی اس کے صلے میں اتنی زیادہ نعمتیں ہمیں ملیں گی کہ انسان کہے کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی. تو یہ بات آپ دیکھیں ہمیں کتنا مایوسی سے بچاتی ہے. سم ٹائم کسی مسئلے میں ہم پھنسے ہوتے ہیں، بہت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جس کا آخرت پہ یقین پختہ ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میری قبول نہیں ہو رہی تو میرے ادھر بینک میں جو ہے نا بیلنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور پھر جو ظالم جو ہے وہ جب ظلم کرتا ہے اور اس کو بھی آخرت کا یقین ہے تو وہ بھی اس کو بھی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب اس دنیا میں تو میں ظلم کر رہا ہوں. پھر اس کے اندر کا جو ضمیر ہے اس کو چوکے لگاتا ہے اور اس کے بھی ہدایت کی طرف لوٹنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا چلو آخرت میں میرے ساتھ برا ہوگا، میں نے ظلم کیا. ادھر سے آپ زیادتی کرتے ہیں تو اندر سے کچھ پکارتا ہے نا. تو آخرت کا جو ایمان جو یقین ہے یعنی اس کا ہونا پوری کی پوری جو اسلامی تعلیمات ہے اس کی بیس یہ بن جاتا ہے یہ آخرت پر یقین. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ دنیا جو لوگ بالکل آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے نا، وہ تو پھر دنیا کے لیے بالکل پاگل ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل کملے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلی ہم آیت پڑھیں گے اولئک وہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، علی پر ہدم ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب یہ جتنے لوگ جن کی پیچھے بات کی گئی جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر اچھا اس میں ایک چیز ہم اور بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر صرف اور صرف جب بھی خرچ کرنے کا ذکر آئے گا اس سے یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ صرف اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس شخص نے ایک شخص اگر ایک جو درہم ہے وہ اپنے بچوں پر ایک خرچ کرتا ہے اور وہ ایک درہم جو صدقہ کرتا ہے اس کو یعنی صدقے سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. ٹھیک ہے، تو اپنی ذات پر اپنے جو اہل و عیال کی ضروریات پر جو خرچ کرنا ہے اس کا بھی ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اگر صدقہ کرا دیں گے اس کا ثواب ہے، نہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرنا اس کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اجر رکھا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مال کو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا نا کہ اپنی ذات پر ایک شخص آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کے بالکل برے حال تھے کپڑوں کے اور وہ اس طرح اس کی حالت دیکھی تو آپ نے کہا تجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ بہت کچھ ہے میرے پاس، بڑا پیسہ ہے میرے پاس. تو آپ نے کہا اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کا اظہار دیکھ کر. تو جب بخیلی آتی ہے تو وہ بندہ وہ مال کو وہ بڑھانے میں اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی ذات کو بھی فراموش کرنے لگ جاتا ہے. تو اب وہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے نا، تو وہ بخیلی کو دور کرتی ہے یہ چیز. تو وہ بات وہی ہے کہ جب اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے ہمیں کمی کا، جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو کسی کمی کا خوف نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ دے گا اور اللہ پورا کرتا ہے اور اللہ پھر اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو اس کے مفہوم میں وسعت ہوتی ہے. جب بھی اللہ کی یہ والے ہم پڑھتے ہیں نا خرچ کرنا، تو اس میں وسعت ہے اپنی ذات، اور اس میں بس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسراف نہ ہو. کہ ابھی ہم اپنی ذات پہ تو ہم بڑا اسراف کر رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر تو وہ والی چیز نہ ہو. کیونکہ کہا گیا نا کہ ایک شخص ہے وہ دریا کے کنارے وضو کرتا ہے تو وہ وہاں پر بھی پانی کا اسراف نہ کرے. یعنی دریا ہے پھر بھی وہ اگر وضو کے لیے پانی لیتا ہے تو اسراف نہیں کرتا، کہ جتنا بھی دیا ہوا اسراف اس میں نہ کیا جائے. اور پھر پرانی کتابوں پر ایمان پہلے اور آخرت پر یقین، یہ ساری خوبیاں جب ایک شخص میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا؟ یہ جو پیچھے 6 شرائط بیان کی گئی ہیں نا
ان کا انکار کیا، ٹھیک ہے. سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں بیان کر دی، اگر یہ والی باتیں جو ہیں یہ کوئی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں ایمان نہیں لاتا ہوں، میں فرشتوں پہ نہیں مان، میرا غیب پہ نہیں ایمان، اگر وہ ان چیزوں پہ ایمان نہیں لا رہا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہٹ درمی میں ہے. ہٹ دھرمی ہے نا. اب دیکھیں کہ ایک اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے وہ نہیں اگر کوئی مان رہا تو وہ ہٹ دھرمی میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ کیا کہتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی. ختم کہتے ہیں مہر کو، مہر لگا دی گئی، مہر لگا دی اللہ نے علی پر قلوبہم ان کی قلوب پر، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، کہ ان کو جو بھی کہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. دیکھیں وہ پردہ ہی تھا نا کہ ابو جہل جو تھا اس کی آنکھوں پہ پردہ ہی تھا نا، کہ سب اس کو پتا تھا، سب کچھ پتا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسی کے یعنی خاندان کے تھے نا، اور کس طرح وہ صبح سے شام تک وہ کوشش کر رہے ہیں اور وحی آ رہی ہے اور لوگ ایمان لا رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن کیا تھا کہ اسے نظر نہیں آتا تھا. اور کہاں کوئی شخص ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا حضور پاک کو. تو وہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا نا، وہ قبیلے آئے تھے تو ان کے لوگوں نے منع کیا کہ یہ جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جانا. تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں حق کی طلب تھی، انہوں نے فوراً پہچان لیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ لوگ اس کو جادوگر کہہ سکتے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا. تو کیا کہ جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے وہ ہدایت کو پہچان لیتے ہیں، اور جو اپنے دل کو جنہوں نے بند کر لیا، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انسان بند کرتا ہے نا، کسی وجہ سے بند کرتا ہے، ورنہ اللہ کہتا ہے میں تو سب کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اپنے تکبر کی وجہ سے بند کرتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا. کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ کیا وعید قرآن دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور وَمِن سے ناسی لوگوں میں سے، من یقول من جو شخص، یقولو یہ کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہے، در حقیقت وہ نہیں ایمان لائے. اب یہ دیکھیں کہ اب اللہ نے آگے کیا کہہ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، دراصل وہ ایمان نہیں لے کے آئے. کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں ان لوگوں، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے. یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جب آتے تھے ایمان والوں کے پاس تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری طرح ہیں، ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں اور ہم تو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم تو رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ ان کا یہاں پر پردہ چاک کر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں اپنے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں. جب بھی کہیں حق کی بات ہوتی ہے، سچ کی بات ہوتی ہے، تو ایک اگر گروہ ہے لوگوں کا، ایک سوسائٹی میں آپ اس چیز کی بات کریں تو وہاں پر بھی فوراً 3 طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. کہیں بھی آپ چلے جائیں، انسانی فطرت ہے نا، سب جگہ ایک ہی طرح ہے. تو ایک وہ ہے کہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہوتے ضرور ہیں. وہ فوراً پہچان لیں گے حق کو اور وہ کیا کریں گے کہ وہ رجوع کریں گے، وہ رجوع کریں گے، وہ کہیں گے ہاں یہ بات حق ہے، وہ سنیں گے بات کو، وہ سیکھیں گے، وہ سمجھنا چاہیں گے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے. اور دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ جو بالکل مخالفت پہ آ جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کچھ نہیں ہے، بس چھوڑو. اور تیسرے کیا ہے کہ وہ ان کو دیکھیں گے، وہ سوچیں گے کہ یہ لوگ تو ٹھیک ہے، یہ لوگ تو اکٹھے ہو گئے، تو ہم ذرا ان میں گھس کے دیکھیں. وہ صرف گھسنے کے لیے، ان لوگوں کی ٹو لینے کے لیے، ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو وہ دھوکہ دینے کے اس گروہ میں شامل ہوں گے. تو یہ آج بھی ہوتا ہے نا. آپ لوگ خود اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے بالکل یہ سب سچویشن لگ رہا ہوتا ہے کہ آج بھی یہی سچویشن چل رہی ہے کہ دعوت کا نام کریں، تبلیغ کا نام کریں، قرآن کا نام کریں تو چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سیکھیں گے قرآن کو، ہم اس کو سمجھیں گے. اور پھر کچھ لوگ بالکل مخالفت پہ آ جاتے ہیں اور تیسرے لوگ جو ہیں
وہ منافق، اور منافق جو ہے یہ سب سے خطرناک لوگ. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے بارے میں قرآن میں بڑی سخت آیات ہیں. ہم آگے آگے قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں ان کا قرآن اور تعارف کرواتا جائے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سٹارٹ میں ہی جو ہے ان کا پردہ چاک کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسهم، سوائے اس کے کہ انفسهم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. اب دو قسم کا گناہ گار ہے نا. ایک تو وہ گناہ گار ہے کہ جو جانتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میرے سے یہ غلطی ہو رہی ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کو بالکل یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کتنا خطرناک عمل ہے. اس کے بارے میں کہا گیا نا کہ جو سورہ حجرات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے نا کہ جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کے جو لوگ آوازیں دیتے تھے تو ان کے اوپر یہ جو آیتیں آئی تھی کہ تم آہستہ آواز میں بولو، اور ادب رسول کی بات ہو رہی تھی. اس تناظر میں یہ بات ہوئی تھی کہ وہ ان کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. یہ مطلب یہ جو گناہ کرنا اور پھر گناہ کا شعور نہ ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. اس چیز کو ہم سمجھیں. دیکھیں اگر گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، تو اللہ نے اگر ایک مومن جو ہے وہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مومن ہے اس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. گناہ اس سے بھی ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں بار بار توبہ کی آیات اور توبہ کی بات آتی ہے؟ پھر اللہ کا توبہ جو ہے، اللہ کو کیوں وہ محبوب ہوتے توبہ کرنے والے؟ تو ایک کسی بھی شخص کا گناہ کرتا دیکھ کر ہمیں یہ کبھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ گناہ گار ہے تو یہ گمراہ ہو گیا. نہیں، گناہ ہونا عجیب بات نہیں ہے. مسلمان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ایمان والے سے بھی گناہ ہوتا ہے. وہ فوراً رجوع کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے. ٹھیک ہے. خطرناک بات کیا ہے کہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو شعور ہی نہیں ہے، وہ لاپرواہ ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سچائی پہ ہوں، اور وہ دھوکہ دے رہا ہے. کس کو؟ ایمان والوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو. اللہ نے کیا کہا ہے کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیونکہ گناہ کر کے اس کے اوپر نادم ہو جانا مومن کی صفت ہے. تو ہم نے یہی بات ایک دفعہ اپنے ٹیچر سے پوچھی کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اپنی اصلاح کی. جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا، سمجھ آنے لگتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے اپنی غلطیاں دور کر جائے، میرے سے یہ غلطی نہ ہو. چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ہر وقت انسان ایک انگزائٹی کی کیفیت آ جاتی ہے نا کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے اور نہیں ٹھیک ہو رہا، پھر کچوکے مارتا ہے اور بڑا بندہ بے قرار رہنے لگتا ہے. تو ہم نے اپنے ٹیچروں سے یہی بات جب ڈسکس کی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کا کیا حل ہے، تو کہ ہم سدھر ہی نہیں رہے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب تھا. انہوں نے کہا دیکھیں کہ جو گناہ ہونا اور جو توبہ، اس کے اوپر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب توبہ ہم کرتے ہیں نا تو توبہ سے درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ نا کہ توبہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور دوسرا یہ کہ توبہ سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب مزید ملتا ہے. آپ دیکھیں جب ہم نادم ہوتے ہیں، صلاۃ التوبہ جب پڑھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. جب اللہ سے نادم ہو کے ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ کا قرب ملتا ہے. تو چیز کی ہے کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو گئے، قرآن میں ہے تو آپ نیکیاں کریں، کیونکہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو دھوتی ہیں. اور یہاں تو ہم یہ توبہ کی بات کریں کہ توبہ جو ہے نا یہ اللہ کے قرب میں اضافہ کرتی ہے. تو گناہ ہو جانا یہ بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر ڈٹنا بہت بری بات ہے. اور گناہ کر کے توبہ کرنا یہ بڑی بلیسنگ ہے. اس کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی کہ جب یہ ایمان کی علامت ہے نا کہ چھوٹے سے چھوٹا جو اپنا گناہ ہے وہ بھی ہمیں بڑا دکھنے لگتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں بڑی بڑی نظر آنے لگتی ہیں اور ہم فوراً رجوع کرتے ہیں، فوراً توبہ استغفار پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے، وہ اور ہمارے درجات کی بلندی اور اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں. فی قلوبہم مرض، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. اب یہ کون سی بیماری ہے، یہ کون سا مرض ہے؟ یہ کردار کی بیماری ہے، یہ کردار کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کا کردار جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا حق جب آ جائے تو اس کو قبول کرنے کے لیے آپ دیکھیں کردار کی جو پختگی ہے اور جو طاقتور سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے. جو بالکل اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. جب حق کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے
ہم ساتھ دیں گے. ہم دیکھتے ہیں نا سورہ اثر میں بھی وہ کہا گیا نا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر جو حق کے ساتھ دیتے ہیں. حق آپ اگر ہم دیکھیں اس چیز کو، ہم دیکھیں نا آج معاشرے میں ہمیں ہر طرف لوگ یہی کہتے نظر آئیں گے میں حق پہ ہوں. جس کے پاس چلے جائیں، جس گروہ کے پاس، جس فرقے کے پاس، ہر کوئی یہی کہتا ہے نا میں حق پہ ہوں. لیکن اگر کسی سے کہیں کہ آپ حق والوں کا ساتھ دیں، آپ بھی مولانا صاحب حق پہ ہیں، وہ دوسرا بھی حق پہ ہے تو ان کا ساتھ دیں، ایسا ہوتا ہے ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے آگے سے؟ حق کا ساتھ دینا زیادہ مشکل ہے، اپنے آپ کو حق پر کھڑا کرنا کہ میں حق پہ ہوں، اپنا ایک وہ چیز لے کے کھڑے ہو جائیں. لیکن جو حق پہ آلریڈی ہے اس کا ساتھ دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ حق کا ساتھ دینا بڑا مشکل ہے. تو جو حق پر کھڑے ہوتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو اسٹرانگ آدمی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حق پر کھڑے ہوئے تھے تو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ کتنے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی. ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لیں، وہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے نا. تو کتنی وہ امیر خاتون تھی اور وہ سارا مال انہوں نے لگایا اور کس طرح انہوں نے ساتھ دیا. پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ جو انہوں نے ساتھ دیا وہ بہت ڈٹ کے انہوں نے ساتھ دیا. تو کیا ہے کہ جن کے کردار کمزور ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں دیتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کیا ہے؟ یہ کردار کی کمزوری ہوتی ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں ان کی اس بیماری کو. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دیکھیں پیچھے ذکر آیا تھا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہاں دردناک عذاب. اب اللہ کے عذابوں کی مختلف اللہ نے ناموں سے بیان کیا، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بیما اس بات پر کانو جو تھے، یکذبون وہ جھٹلاتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین پر فساد برپا نہ کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں. منافقین کا یہی کام تھا نا کہ وہ فساد برپا کرتے تھے. تو یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تم لوگ یہ حرکتیں نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کہ وہ اتنے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دراصل ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ دھوکہ کسی اور کو نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور جب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے لیے اصلاح کے دروازے جو ہیں اب بہت مشکل سے کھلیں گے. الا انہم هم المفسدون، خبردار، اللہ انا بے شک ہم وہی لوگ، ہم المفسدون جو کہ فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. واذا، اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے ان کو آمنو کہ تم ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ. قالو کہتے ہیں نؤمنو، کیا نؤمنو، اب نون زبر نہ آ گیا، یہ پھر وہی آگے بات، کیا ہم ایمان لائیں. کا ما جیسا کہ آمن السفہاء، ایمان لائے یہ بیوقوف لوگ. وہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ جب اسلام آیا تھا تو جب جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے ان کے اوپر کتنی سختیاں آئی تھیں. اب کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں جیسے ہم دیکھتے ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق پہ حضرت جو تھے جن حضرت بلال حبشی کو ہی ہم دیکھیں سٹارٹ میں تو کتنی زیادہ فزیکلی ان کو جو تھا وہ ٹارچر کیا جاتا تھا، اور کس طرح ان کو جو مارا پیٹا جاتا تھا اسلام لانے کے بعد. اور جنہوں نے فزیکل یعنی تکلیفیں سہی، معاشی طور پر کس طرح شاب ابی طالب میں یہ لوگ بند ہوئے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ اب جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جن کا اسلام ذکر کر رہا ہے تو وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیا ہم ان کی طرح جو بیوقوف ہے، یعنی ان کے خیال میں یہ بڑی بیوقوفی تھی کہ وہ ایمان لا کے اتنی مشقتوں میں مصیبتوں میں پھنس گئے. کیونکہ جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں، جب ایک بندہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو مخالفت کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. اور جب بھی کوئی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز، کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے، کوئی نیا ایک بندہ حق کے لیے کسی بھی سسٹم میں حق کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو پھر دین کے لیے کھڑا ہوا ان کو تو بڑی مشقتیں آئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوقوف لوگ. الا انہم هم الصفا، خبردار، انہم بے شک وہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ اس کو نہیں جانتے. اب یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کو وہ نہیں جانتے، بیوقوف وہی ہے.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوا اور جب اکیلے ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، یہاں شیطانوں سے مراد کیا ہے؟ منافقین کے سردار، ٹھیک ہے نا، جو ان کے منافقین کے سرغنے ہیں، جو ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا بے شک انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، اللہ یستہزئ اللہ یستہزئ مذاق کرے گا بہم ان سے، مذاق کرتا ہے ان سے، ویمدہم اور بڑھا دیتا ہے ان کو فی طغیانہم یعمہون اس سرکشی میں جس میں وہ سرگرداں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں جو وہ کر رہے ہیں پھر اللہ ان کے اوپر وہی بڑھاتا ہے، جو جس کی جو نیت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، جس کی جو نیت ہے اس کو وہی ملتا ہے، اگر ایک شخص ہدایت چاہتا ہے اور خلوص نیت سے چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ہی ملے گی، اب ایک شخص نفاق پھیلانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے راستے میں بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، جو برائی پہ چلتا ہے تو اس کو برائی کے موقع ملتے ہیں، جیسا شخص ہوتا ہے وہ جہاں بھی جائے گا اس کو دیکھیں اس کی نیت ہوتی ہے نا، اس کو ویسے لوگ مل جاتے ہیں، تو نیت کے مطابق جو ہے فیصلے ہوتے ہیں ہماری تقدیروں کے، ہم اب اس لیے کہا گیا نا کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے افضل ہے، کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ نیت کو درست رکھنا بڑا ضروری ہے، کہ عمل سے افضل ہے نیت، کیونکہ نیت صحیح ہوگی درست ہوگی تو عمل جو ہے وہ آٹومیٹکلی درست ہوگا، اور اگر عمل میں کوتاہی ہوگی بھی تو نیت درست ہے تو انسان فوراً اللہ سے رجوع کرے گا، اور جب اللہ سے رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ اب یہ منافقین ہی کی ساری بات ہو رہی ہے کہ وہ جب یہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ان کا سردار تھا، یہ گروہ اس وقت یہ جو صورت ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے نا، کہ جہاں پر اسلامی ریاست جو تھی وہ بن چکی تھی اور اسلام گرو کر رہا تھا تیزی سے، مسلمان سٹرونگ ہو رہے تھے، تو اب پیچھے تو صرف دو ہی گروہ تھے نا، مکہ میں ایک کافر تھے اور ایک مسلمان تھے، مدینہ میں تیسرا گروہ منافقین کا پیدا ہو گیا، اور یہاں پر پھر منافقین جو ہیں ان کی خوبیاں بتائی گئی ہیں، اور اگر ان ساری باتوں کو ہم دیکھیں تو یہ ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، مسلمان معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہے، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حق پہ ہوتے ہیں، ایک ڈٹ کے مخالفت پہ ہوتے ہیں، اور ایک پھر منافقین ہوتے ہیں کہ جو جدھر دیکھا، جدھر ہوا کا رخ دیکھا وہ ادھر چل پڑے، اور پھر جب ان کو کیا ہے، پھر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، ان کو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بڑھا دیتا ہوں اس میں جس طرف جانا چاہ رہے ہیں پھر ان کے لیے وہی رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی۔ فما ربحت تجارتہم، فما پس جو ربحت، اس کا تھوڑا سا ہاں، فما تو نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہ کانو تھے محتدین وہ ہدایت پانے والے، یعنی ایسے لوگ کیا ہے کہ ان کی جو تجارت وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ان آیتوں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب بھی ہمیں ساتھ چاہیے، معاشرے میں چاہیے نا ساتھ، ہم لوگ اپنے سوسائٹی میں جب بھی موو کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ مانگنا چاہیے، اور ان لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی، تعلق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن کو دیکھیں کہ جن کے دلوں میں نفاق نہیں ہے۔ نفاق آج بہت پھیل چکا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد تو نفاق بہت ہے، کتنے، اب دیکھیں دو منہ والا، نفق کا مطلب ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوں، تو جو دو منہ والے چہرے ہیں ان کے بارے میں جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں نا تو بڑی سخت احادیث ہے، تو ہمیشہ منافقین سے ہمیں جو ہے وہ دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کا ساتھ جو ہے نا، کیونکہ کیا ہے کہ صحبت سے بہت جلدی انسان جو ہے صحبت کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، تو صحبت سے گریز کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی، کیونکہ ایمان جو ہے کہ صحبت میں دھیرے دھیرے ہمارا اپنا نہ ضائع ہو جائے، تو ایمان کی تقویت کے لیے نیکوں کا ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے، ایمان والوں کا ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے، کہ وہ کہا گیا تھا نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی تھی، اور جب کہا تھا کہ اب ساری ہولناکیاں بتا رہے تھے کہ بڑا مشکل وقت آ جائے گا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تو لوگوں نے کہا تھا پھر ہم کیا کریں اس وقت میں، تو آپ نے کہا تھا جو ایمان والے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، تو کیا ہے کہ اکٹھے ہو کے آپ دیکھیں ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک قوت ملتی ہے،
ملتی ہے نا ایک قوت، آپ تھوڑا اسٹرانگ فیل کرتے ہیں، ہاں اسٹرانگ فیل کرتے ہو بالکل. آپ دیکھیں جو پرندے ہیں نا وہ بھی گروہ کی شکل میں اڑتے ہیں نا، کہ ہوا کا وہ جو دباؤ ہوتا ہے. تو کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں آپ اگر ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو بہت جلدی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کی ابزارب کرنے لگتے ہیں. اسپیشلی یہ جو نفاق ہے، اس کی کتنی مذمت کی گئی ہے دو منہ والے شخص کی، اور اس کے بارے میں احادیث ہم پڑھیں تو بڑی خوفناک احادیث. اور آج دیکھیں کہ آج جو نفاق ہے یہ کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ کہ مومن جو ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا. مومن گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں ہو سکتا. تو منافق بہت خوفناک چیز ہے. ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ منافقین جو ہیں ان کا کتنا خوفناک جو انجام دیکھیں، دردناک عذاب. پھر کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے. تو ان کا ساتھ بھی بڑا خوفناک ہوتا ہے، ان کا رنگ بڑی جلدی چڑھتا ہے نفاق کا. کہ ایک طرف آپ کا ایک چہرہ ہے، آپ ان کے اور وہ آپ کی ٹریننگ اس طرح سے کر دیتے ہیں، آپ کو غیبت کرنا اور آپ کو کیا کہنا چاہیے ڈبل پرسنالٹی جو ہے، یہ سب کچھ مشکل نہیں لگتا پھر، کیونکہ ان کا انداز ہی یہ ہوتا ہے. صحبت میں یہ چیزیں بہت جلدی ہمارے اندر آتی ہیں، اور جب ہم ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر دل جو ہے وہ بڑے ایک تقویت پا جاتے ہیں، ایک ہمت آ جاتی ہے برائی کا سامنا کرنے کی. اب ہم یہ اگلی آیت کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں. مثلہم، ان کی مثال، کا مثلی، جیسی مثال، الذی، وہ شخص جس نے استوقدہ، آگ بھڑکائی، نارن، آگ، یعنی ان ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جس نے آگ روشن کی، بھڑکائی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، جو کہ اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، تو چھین لی اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی، و تارکہم، اور چھوڑ دیا، فی میں ظلماتی، اندھیرے میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. اب کیا ہے کہ ان لوگوں کی مثال، منافقین کی، اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی. دیکھیے آگ جلانا لکڑیوں سے ایک مشکل کام ہے نا، مشقت کا کام ہے، کہ وہ آگ روشن کی اور پھر جب اس کی روشنی نے ارد گرد کو منور کر دیا. جب یہ نفاق والے دیکھیں آ کے ایمان والوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ محنت تو کرتے ہیں نا، ٹائم تو لگاتے ہیں نا اپنا، لیکن چونکہ نیت درست نہیں ہے، طلب رب کو پانا نہیں ہے. طلب کیا ہے کہ کجی تلاش کرنا، لفظوں کو پکڑنا اور ان کو نقصان پہنچانا، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج کے معاشرے میں جب ہم ان باتوں کو رکھ کے دیکھیں تو آج بھی سیم یہی ہے نا، کہ انہی کی باتیں پکڑ کے پھر انہی کا بعد میں مذاق اڑانا. آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، کہ انہی کی باتوں میں سے نقطے نکال کے ان کے اوپر اعتراضات کرنا. تو وہ ایک محنت تو وہ کر رہے ہیں نا، ایک محنت سے آگ روشن کی، تو آگ روشن کی تو پھر کیا ہے کہ پھر ایسا کہ وہ جو روشنی جب آئی تو اللہ نے ان کی نور بصارت ہی چھین لی، اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اندھے ہو گئے. یعنی قرآن تو روشنی ہے نا، یہ تو جہاں بھی قرآن کا ذکر ہوگا آپ کے دلوں میں نور آنا ہی آنا ہے. کس کے نہیں آئے گا؟ جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی بصارت ہی چک لی گئی، اس کی بصارت ہی لے لی گئی. تو ان کی ساری محنت جو وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہو گئی؟ وہ دنیا کے لیے تھی، وہ ضائع ہو گئی. سمن بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے. او یا کصیب، جیسے کہ بارش، من سے، سمائی، آسمانوں سے، فیہ ظلمات و رعد، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، و رعد اور گرج ہے، و برق اور بجلی کی کڑک ہے. یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، فی میں، آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، من سے سوائی کی، کڑک بجلی کی، حذر الموت، موت کے ڈر سے. کہ کیا ہے کہ جیسے دوسری آیت میں یہ مثال بیان کی کہ جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں، گرج اور بجلی کی چمک، اور وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے. یعنی بہت زیادہ تیز بارش ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے اور ان کو ڈر لگ رہا ہے اس شخص کو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ خوف سے اپنی انگلیاں ٹھونس لیتا ہے. واللہ، اور اللہ، محیطٌ، گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو. یکاد البرق
یخطف ابصارہم، یکادو قریب ہے، برق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی بصارت کو، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قوموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اور اگر اللہ چاہتا، ولو شاء اور اگر چاہتا اللہ لذہب وہ چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی بصارت، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ان کی مثال کیا بیان کی گئی کہ جیسے بالکل اندھیری رات ہے اور اس میں بجلی چمکتی ہے، اور بجلی جب چمکتی ہے تو تھوڑی سی روشنی پیدا ہوتی ہے، تو اس روشنی میں کیا کرتے ہیں، تو ایک تو پہلے یہ کہا گیا کہ اس روشنی میں وہ پہلے تو اس کی جو دہشت ہے، اس کے خوف سے وہ بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، پھر تھوڑا سا وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور پھر چل پڑتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ جب اندھیرا آتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اب روشنی میں چل پڑنا، اندھیرانے میں رک جانا، اس سے کیا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اسلام والوں پر، دین والوں پر آسانیوں کا وقت آتا ہے تو وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ رک جاتے، پھر وہ ساتھ نہیں دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب غزوہ احد پر مسلمان جا رہے تھے تو کتنے جو منافقین جو تھے وہ الگ ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں جنگ لڑتے۔ تو جو سختی جو سہنی ہے وہ ایمان والا سہتا ہے۔ تو منافق کیا کہتا ہے، منافق مشکل وقت میں پھر وہ چھوڑ جاتا ہے، ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے، اس کی مثال بیان کی گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، وہ پھر ساتھ نہیں دیتے۔ اب یہ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر پوری کی پوری انسانیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے جو اب اللہ کے مختلف انداز ہیں، کہیں ایمان والوں کو بلایا گیا ہے، کہیں مومنوں کو کہہ کے کہا گیا، یا کہیں تمام لوگوں کو کہ اے یا ایھا الناس اے لوگو، تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور وہ لوگ جو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذی جس نے، جعل پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمانوں سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، بھی اس میں سے، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم رزق لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس تم نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، وان کنتم اور اگر تم، فی ریب اس میں کوئی شک کرتے ہو، مما نزلنا جو کہ ہم نے اتارا، علی پر، عبدینا عبد بندہ نہ ہمارا، یعنی اپنے بندے پر جو ہم نے اتارا، فَأْتُوا تو تم لے آؤ، بِصُورَةٍ ایک صورت، من مثلہ اس کے جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ من سے، دونی سوا یعنی اللہ کے علاوہ، ان کنتم اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم ایسا کر سکو گے، فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا النَّارَ تو تم ڈرو، نارا آگ سے، جس کا وقودھا الناس ایندھن ہوں گے، ناسو انسان، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو کہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آسان واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا پیغام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے یہ ہدایت جو ہے یہ تمہیں دی ہے، یا ایھا الناس اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب جو عبادت کرنا، نعبدو یہ عبد سے ہے، اب اس کا مفہوم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس میں عبادت کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ صرف اس کا مطلب محض عبادات نہیں ہے، بلکہ
مکمل طور پر اللہ کی بندگی اختیار کرنا، مکمل طور پر فرما برداری میں آ جانا، اس کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ اور جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی ہمیں بھی اسی اللہ نے پیدا کیا، ہم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کہ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ہم کھا رہے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کی قدرت کے ذریعے ہے، یہ اسی نے کیا ہے، اور تمہارے لیے رزق۔ سو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو ایسا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب دیکھیں کتنی عذاب کی آیتیں آئی ہیں، اور قرآن کا یہ انداز اتنا خوبصورت ہے کہ عذاب کی آیتیں پڑھ کے دل پریشان ہوتا ہے، تو ساتھ ہی پھر کیا ہے کہ وعید آ جاتی ہے۔ آگے کیا آگے وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، ان لہم انا بے شک لہم ان کے لیے جناتین باغات ہیں، تجری جس میں بہتی ہیں، من تحتی الانہار من سے تحتی اس کے نیچے انہار نہریں، کلما جب بھی روزی کو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرتین من سے ثمرتین کوئی پھل، رزقن رزق، قالو وہ کہیں گے ہاذا یہ الذی جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا حالانکہ انہیں دیا گیا بھی متشابہہ اس سے متشابہ یعنی اس سے ملتا جلتا پہلے دیا گیا تھا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج ہیں مطہرہ پاکیزہ، وَهُمْ فیہا وَهُمْ اور وہ ہم فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جب بھی انہیں کوئی پھل دیا جائے گا، یہ جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب جنتیوں کو وہاں پر اللہ تعالیٰ پھل دیں گے تو جو جنت کے پھل ہیں وہ اسی دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، کس میں؟ شکل میں، لیکن ذائقے میں وہ بہت اعلیٰ ہوں گے۔ تو اس لیے وہ ملتے جلتے ہوں گے کہ بالکل اگر ایک نئی طرز کی وہ چیز ہوتی تو انسان بالکل نئی چیز لیتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہے نا، تو وہ بالکل نئی چیز آپ دیکھیں کہ جو ہمارے علاقے کا پھل نہ ہو، ہم کہیں نئی جگہ پہ جائیں تو ہم نئی چیز ٹرائی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ بھی بالکل انسان کی نفسیات کے مطابق ایسے ہی ملتے جلتے پھل ہوں گے، لیکن ذائقے میں بہت عمدہ ہوں گے، کہ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ والے جو ہیں یہ ویسے نہیں ہیں جو دنیا میں تھے، ذائقے میں بہت اعلیٰ ہیں، لیکن کیا ہے متشابہ، ان سے ملتے جلتے ہیں، شکلاً ان کے جیسے ہیں لیکن لذت میں ذائقے میں بہت اعلیٰ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا اور اس میں جو ہے ان کے لیے ازواج ہوں گے۔ اب یہ جو ازواج جو ہے مردوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، مطہرہ پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی بالکل جب ہم اس دنیا میں ہم اپنی خواہشات کی لسٹ بناتے ہیں تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ ہمیں سب کچھ ملے، سب کچھ ملنے کے بعد پھر یہ کہ اس میں سٹیبلٹی ہو، کہ جو رزق جو فضل جو کرم ہم پہ ہو، جب ہو جاتا ہے، جب مل جاتا ہے تو پھر اللہ ہمیں دکھاتا ہے، کن کو دکھاتا ہے؟ موت دکھاتا ہے۔ اپنے ارد گرد کا ہم دیکھتے ہیں چپکے سے کوئی چلا گیا آدمی، کوئی بہت ہماری کوئی فرینڈ تھی، اس نے بڑا اچھا اپنا گھر سیٹ کیا، اس کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ اس کو ملا ہوا تھا، اچھا گھر تھا، ہر نعمت تھی، چپکے سے سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی، تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی زندگی ہو کہ جس میں زوال نہ ہو، جو ہمیشہ رہے۔ اب دیکھیں یہ ساری نعمتیں بھی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بندے کی عمر بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو لذتیں بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں بھی انسان انجوائے نہیں کر سکتا، ہر چیز کا ذائقہ ویسا نہیں رہتا۔ تو کیا ہے کہ جو انسان کی نیچر میں ہے، جو اس کی فطرت میں ہے اسٹیبلٹی، وہ صرف جنت میں ہے۔ ہم یہاں اس کے لیے کھپ رہے ہیں، یہاں وہ نہیں مل رہی، وہ اصل جو اسٹیبلٹی ملنی ہے نا وہ جنت میں ہی ملنی ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، این یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال،
ما بعوزتن فما فوقها، ما جو کہ بعوزتن مچھر، فما خواہ جو فوقها اس سے بھی اوپر کی ہو۔ یہ کیا تھا کہ جب قرآن پاک میں سورہ عنکبوت ہم دیکھتے ہیں نا، مکی دور میں نازل ہوئی تھی، تو اس کا ذکر آیا، تو کافروں نے جو تھے وہاں کے لوگوں نے بڑا مذاق بنایا کہ یہ تمہاری کیسی صحیفے ہیں، یہ کیسی تمہاری ہولی بک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر جو تھی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس میں شرماتا نہیں ہے، مثال دینے کے لیے اللہ مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی کیونکہ ایگزامپل ہے نا، تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ وہ حق من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا کیا ارادہ ہے اللہ کا، بِهَذَا اس سے مثلا مثال، یُضِلُّ گمراہ کرتا ہے، بِهِ اس سے کثیرن بہت سو کو، وَیَہْدِی اور ہدایت دیتا ہے، بِهِ اس سے کثیرن بہت سو کو، کہ اللہ اس سے شرماتا نہیں ہے کہ اس مثال سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملے گی، اور اس سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے۔ تو کون گمراہ ہوا؟ جس کے دل میں کجی تھی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، انہوں نے ہر حال میں اعتراض ہی کرنا ہے، ان کو آپ جو بھی کہہ لو، جن کو اعتراض کی عادت ہے، اور یہ جو وصف تھا نا اعتراض کا، یہ یہودیوں میں بہت زیادہ تھا۔ تو کیا ہے کہ جنہوں نے اعتراض کیا وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے اپنے رب کی حقانیت کو پہچان لی اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا بھی اس سے الا الفاسقین مگر جو کہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ نیک لوگ جن کے دلوں میں جو ہدایت کی طلب ہے، جو اللہ سے رجوع کرنے والے دل ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ وعدہ اللہ سے، من بعد اس کے بعد، میثاقی پختہ اقرار کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما جو کہ امرا جو کہ حکم دیا اللہ نے بھی اس سے، یوصلا کے جوڑے رکھے، ویفسدون اور جو فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین پر، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ خاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ اللہ سے جو وعدہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم ایک وعدہ کر لیتے ہیں، اللہ سے گواہی دیتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ کہ اللہ ایک ہے، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو جو ایک وعدہ کرنے کے بعد پھر کیا کر دیتے ہیں، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، کہ جو جن کا بھی یہ یہود و نصارہ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ فساد پھیلاتے تھے نفاق کے ذریعے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی بجھائی کے ذریعے فساد ڈالنا، اور پھر جن رشتوں کو، جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنا، ان کے اوپر فساد کرنا، زمین پر پھیلانا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ سے، وکنتم اور تم تھے، امواتن بے جان، فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب کیا ہے کہ پہلے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں تھا جس کو کہ ختم کیا گیا، تو یہ وہی والی جو تھیوری ہے کہ پہلے عالم ارواح میں انسان تھا، روحیں اللہ نے پیدا کی ساری کی ساری، اور ان سے وعدہ الست لیا، پھر اس کے بعد ان تمام روحوں کو سلا دیا گیا۔ یہاں کہا گیا نا کہ تمہیں بے جان، موت کے معنی یہ دیکھیں نا، تم تھے امواتن بے جان، یعنی تھے، روح پیدا کی گئی، پھر اس کو سلا دیا گیا، پھر اس کو اس دنیا میں زندہ کیا گیا، پھر آپ دیکھیں وہ پچھلا بھول گیا، ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، اب اس کے بعد ہم نے مرنا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ پوری کی پوری وہ والی بات بیان کی گئی ہے۔ اور پھر کیا کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا ما جو کہ فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم استوی اور پھر قصد کیا، ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا، بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے ساتھ جو ہے ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔